PSTV Urdu پیغام حق The Message of Truth. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم سامعین ناظرین، ایک بار پھر آپ حضرات کا استقبال ہے PSTV اردو یوٹیوب چینل کے اس تیسرے ایپیسوڈ جنت میں لے جانے والے اعمال کے اس سیریز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست کا موضوع ہے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة. رواه البخاری في کتاب الرقاق. محترم سامعین، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 18 تلاوت کی گئی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی. حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ. جو مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے، اس کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے سے جنت میں داخلہ یقینی ہو جاتا ہے. یعنی زبان کی حفاظت کس قدر کرنی چاہیے، پھر اسی طریقے سے شرمگاہ کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے، زبان کو بے جا استعمال کرنے سے کس قدر محتاط رہنا چاہیے، کس قدر بچنا چاہیے، اور اسی طریقے سے شرمگاہ کی حفاظت سے کس قدر بچنا چاہیے. زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں صرف اسی طرح استعمال کیا جائے جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے. زبان کو جھوٹ، غیبت، بہتان، چغلخوری، گالی گلوچ، دھوکہ فریب، جھوٹی قسموں، سوء ادب، برے اخلاق اور دیگر ناجائز امور سے، دوسرے برے کاموں سے بچایا جائے، زبان کی حفاظت کی جائے اور اسے صرف وہی اس زبان سے صرف وہی بات کی جائے جس میں خیر ہو، جس میں بھلائی ہو، جس میں دین اور آخرت میں پائی جانے والی دین و دنیا میں جو خیر کی باتیں ہیں اس زبان سے کی جائے. کیونکہ انسان جو الفاظ بھی زبان سے نکالتا ہے، جو بات بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے. دلیل جیسا کہ قرآن کریم میں ہے سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 18 ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا ہے مگر اس کے پاس نگہبان فرشتہ اس کی بات لکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یعنی انسان جو لفظ بھی بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو نگہبان بھی ہے وہ لکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ کوشش انہی باتوں کی کرے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ زبان سے صرف اچھی بات ہی نکلے. مزید اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی پیش نظر رہے. آپ نے فرمایا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کا ایمان اللہ پر ہو اور آخرت پر ہو، فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے، بھلائی کی بات کہے، اچھی بات کہے. او لیصمت، اگر خیر کی بات زبان سے نہیں نکال سکتا، اچھی باتیں زبان سے نہیں بول سکتا تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ او لیصمت، پھر اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے. یہ حدیث سنن نبی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5154 میں آپ کو مل جائے گی. اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت اس طرح کیا جائے. شرمگاہ کو بدکاری، فعل قوم لوط، لونڈے بازی، مشت زنی،
اور دیگر حرام کاموں سے محفوظ رکھا جائے اور اسے صرف حلال جگہ پر ہی استعمال کیا جائے۔ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب استطاعت کو جلد از جلد نکاح کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، اور آپ کی حدیث موجود ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ آپ نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ نے نوجوانوں کو ترغیب دلائی، ابھارا، اکسایا اور ترغیب دلائی، اور آپ نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ دیکھو، تم میں سے جسے نکاح کرنے کی استطاعت ہو، طاقت ہو، نان و نفقہ کی طاقت ہو، حق زوجیت کی طاقت ہو، تو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر۔ نکاح کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ نکاح نظر کو جھکانے والا ہے۔ نکاح نظر کی حفاظت کا سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ یعنی ایک انسان جب شادی کے بندھن سے بندھ جاتا ہے تو اس کی نظر کی حفاظت ہو جاتی ہے، دوسروں کی عورتوں پر اور غیر محرم پر نگاہ نہیں اٹھاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نکاح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نکاح سے نگاہ جھک جاتی ہے، نکاح کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کو محفوظ کرنے کا یا محفوظ رکھنے کا سب سے بہترین آلہ اور ذریعہ یہ ہے کہ آدمی نکاح کرے۔ نکاح سے شرمگاہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5065 یقیناً جن لوگوں نے شرمگاہ کی حفاظت نہ کی وہ اخلاقی گراوٹ اور جنسی بے راہ روی کا شکار ہوئے۔ وہ آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی برباد ہوئے۔ ان کی زندگیاں بیماریوں کی زد میں آئیں، مہلک بیماریوں نے انہیں تباہ کر دیا۔ ان کی عیاشی نے ان کے خاندانی نظام کو برباد کر دیے۔ شرح طلاق میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہو گیا، بچوں کی تربیت مفقود ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس حدیث پاک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اور آپ نے ضمانت دیا، آپ نے گارنٹی دیا اور کہا کہ جو آدمی ان دونوں چیزوں کی یعنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی ضمانت دے، گارنٹی دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ گویا کہ جہاں اس زبان کی حفاظت کرنے کی آپ نے ترغیب دلائی، وہیں پر بشارت بھی سنائی، خوشخبری بھی دیا کہ جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے تو جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی زبان کی حفاظت کرے، آدمی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ گویا کہ ان دونوں چیزوں کی، ان دونوں یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت یہ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، جائز چیزوں میں زبان کی استعمال کی توفیق نصیب فرما، ناجائز چیزوں میں ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اسی طرح اس بگڑے ہوئے ماحول میں بے پردگی اور بے حیائی اور فحاشی اور غیانت کے اس دور میں ہم سب کو خاص طور پر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔